نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام حاضرین و سامعین، آج کے اس درس قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 41 تلاوت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے قبل گزشتہ رکوع میں اللہ تعالی نے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مثال کے ذریعے پیش فرمایا اور اس کے ساتھ اہل مساجد کی فضیلت کو بیان کیا، سبحان اللہ۔ جس کے اندر مسجد کی فضیلت بھی شامل ہوگی، اور جو لوگ مساجد کی طرف جاتے ہیں، رہتے ہیں، جن کا دل معلق رہتا ہے، ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ اب اللہ رب العزت اپنی قدرتوں اور اپنی نشانیوں کا اظہار کر کے اپنے بندوں کو عبادت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تاکہ لوگ اپنے خالق اور اپنے مالک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ نور ہدایت، گزشتہ آیت میں نور ہدایت اور اہل ہدایت کا تذکرہ تھا، اور پھر اس کے مقابلہ میں ظلمت اور اہل دلالت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت جملہ غافل انسانوں کو، جو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو چکے، جو اپنے مالک سے دور ہو گئے، جو اپنے خالق سے دور ہوئے، جنہوں نے اپنے مالک سے تعلق کو توڑا، اور اس کے ساتھ نادان کفار، وہ بھی، ان کو شامل کر کے اللہ رب العزت ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ کدھر جا رہے ہو، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، میری نشانیوں کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نشانیاں جو زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ اس میں سے کچھ نمونے پیش کیے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آ سکے کہ کائنات کی ہر مخلوق اور کائنات کی ہر چیز اپنی زبان میں اللہ رب العزت کی، جو ان کا خالق ہے اس کی، جو اس کا مالک ہے ان کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی ہر مخلوق اپنی زبان میں وہ اپنے مالک کو، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ، یہ میں نے پہلے تھوڑا سا تعلق بتا دیا کیا ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تم غور نہیں کرتے، یا کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اور بیان کرنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو محسوس و معلوم ہو جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ الم ترا، کیا آپ غور نہیں کرتے یا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت ہی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا آپ غور نہیں کرتے، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ تارا، لفظ تارا
تا زبر تا اور را زبر را، رؤیتن سے، رؤیتن سے ہے، یعنی آپ نہیں دیکھتے، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں، یعنی کہ آپ غور کرتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کے اندر بلکہ قرآن پاک میں جب بھی کوئی اسے استفہام لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کے بارے پوچھنا، تو پوچھنے کے لیے لفظ جو حرف استعمال ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے آ، الف کے اوپر جو حمزہ ڈال کر زبر ڈال دیا جاتا ہے، جس کو ہم پڑھ دیتے ہیں کہ الف زبر آ، یا اس کو عام قراءت کے لحاظ سے حمزہ زبر آ۔ یہ جو آ ہے یہ کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو کہیں گے لیٹر آف دا، یہ جو کوشچن کسی کو سوال کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے، یعنی کیا انت یوسف، کیا تیرا نام یوسف ہے، تو یہ آ استعمال ہوا ہے، تو یہ آ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ دو حرف ایسے ہیں کہ جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے جواب جب دیتا بندہ تو ہاں یا نہ میں جواب دیتا ہے کہ کیا ہے، جیسے وہ کہے گا ابھی مثال انت یوسف، کیا تیرا نام یوسف ہے، تو وہ جواب دے گا میرا نام یوسف ہے، یا وہ کہے گا میرا نام یوسف نہیں ہے، دونوں میں سے ایک چیز اسے پک کرے گا، تو یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر جو ہے وہ آ استعمال ہوا، آ آگے کہا ہے لم، علم، کیا نہیں، کیا نہیں، تو جب حرف استفہام کے بعد، حرف، یہ پورے قرآن میں آپ کو بات کام آئے گی، حرف استفہام کے بعد، یعنی یہ جو آ لفظ استعمال کیا ہم نے یہ حرف استفہام ہے، اس کے بعد اگر فعل مثبت ہو، ورب اگر مثبت ہو، پازیٹیو آئے وہ، تو اس کا جواب نفی میں ہوتا ہے، اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ حرف استفہام کے بعد اگر فعل ورب مثبت ہو اس کا جواب نفی میں ہوگا، اور اس کو کہیں گے یہ حمزہ بھی ہے، استفہام بھی ہے، پوچھا جانے والا لیٹر ہے، اور یہ انکاری ہے، اس کا نام یہ لکھیں گے۔ جیسے اس کی مثال اب غور کریں گے، آ، یہ وہی حرف آ گیا، کیا کے معنی آ گیا یحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں آ کے بعد نہیں کا معنی نہیں ہے، جیسے یہاں پر تھا علم ترا، کیا آپ نے غور نہیں کیا، ادھر نہیں تھا، اب ادھر نہیں کا ترجمہ نہیں ہے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، یہ نہیں ہے پسند نہیں کرتا، یہ ترجمہ نہیں، یعنی کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ان تاکل لحم اخیہ میتن، کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، تو کیا جواب ہوگا، نہیں۔ تو یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نہیں، استفہام حرف کے بعد اگر فعل مثبت آ جائے تو اس کا جواب نہیں میں ہوگا، اور اس حمزے کو کہیں گے یہ حمزہ استفہام انکاری ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جیسے ہم کہیں گے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سبحان اللہ۔ الم تر کیف، الم کیا آپ نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اب یہ آ گیا، اب یہ نفی کا معنی میں آیا، اب اس کا جواب ہاں میں آئے گا، الم تر کیف فعل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تو کیا جواب ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ الم نشرح، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینہ کو نہیں کھولا، سبحان اللہ۔ یعنی کہ تو یہ حرف استفہام کے بعد اگر فعل مثبت آئے تو یہ حمزہ استفہام انکاری ہوگا، اور اگر حمزہ استفہام کے بعد فعل جو ہے یہ نفی ہو، منفی آئے، تو اس نفی کے معنی کیا ہوگا کہ یہ حمزہ استفہام اقراری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کی چھوٹی سی بات۔ علم تر ان اللہ، کیا آپ نے غور نہیں کیا، یعنی کہ کیا ہے۔ یہ پورے قرآن میں آپ کو اس طرح ملے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا، اور لیسا کا معنی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب حمزہ استفہام کے بعد نہیں آ گیا تو ترجمہ کیا ہوگا، ہے اس کی اقرار کا کہ ہے،
الٹ کرنا نا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی کہ کافی ہے. ٹھیک ہے، تو استفہام، حمزہ استفہام کے بعد مثبت فعل آ جائے تو وہ حمزہ استفہام انکاری ہوتا ہے، اور اگر حمزہ استفہام کے بعد اگر فعل منفی آ جائے تو اس کا مطلب اقراری ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایسے یہاں کہا گیا الم تر ان اللہ، کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ یعنی کہ کیا ہے. کس چیز پر غور نہیں کیا؟ یعنی کہ اس بات پر غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں میں جو تسبیح کر رہے ہیں اور جو زمین میں تسبیح کر رہے ہیں یہ اللہ ہی کے لیے ہے. کیا آپ نے اس پہ غور نہیں کیا؟ یعنی کہ کیا ہے. اور جب من آ جاتا ہے، من فی السماواتی، اس من نے بتایا کہ یہ جو بات ہے یہ من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذوی کہتے ہیں والا، والے، والی، اور عقول عقل کی جمع ہے، یعنی عقلوں والوں کے لیے یہ من استعمال ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ آدمی، انسان جو سمجھتے ہیں کسی بات کو، جن کو عقل ہے، سینس ہے، اس کے لیے یہ من استعمال ہوتا ہے. اب جب یہ من لگا، اس نے بتایا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کے لیے تسبیح کرتے ہیں، تو یہ من کہہ رہا ہے کہ یہ ذوی العقول ہیں، یہ انسانوں سے بات ہو رہی ہے کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی. غیر ذوی العقول نہیں، جیسے پرندے ہیں، درخت ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ تسبیح نہیں کرتی کیونکہ من آ گیا، اس نے آ کر بتایا ہے. مگر جب ہم قرآن کی دوسری جگہوں پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر من کی جگہ ما بھی استعمال ہوا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سبح للہ ما فی، ما کہتا ہے کہ وہ غیر ذوی العقول، جس کو عقل نہیں ہے، وہ درخت ہے، وہ پرندے ہیں، وہ کچھ اور چیز ہے، کینکریاں ہیں، سٹون ہے، یہ سارے یہ وہ چیزیں ہیں. تو یہ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں. ادھر اس نے یہ بتا دیا، ادھر بتایا کہ من ذوی العقول ہے، ادھر بتایا غیر ذوی العقول ہے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت کی عقل والے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جن کو عقل نہیں، غیر ذوی العقول والے، وہ بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہاں یہ بات سن گئے. تو اس کو کہا الم تر ان اللہ یسبح لہ، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں والے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں اور زمین والے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَالطَّيْرُ، اب آگے خود ہی اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا کہ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے بھی اپنے پر ہلا ہلا کر اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَالطَّيْرُ یعنی الطائر کی جمع ہے، وَالطَّيْرُ، اور پرندے بھی اپنے پر ہلا ہلا کر اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان. تو یہ جب بولتے ہیں، یہی اللہ رب العزت بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنی زبان میں جب یہ بولتے ہیں، انسانوں کی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ کے کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں، مگر یہ جو دوسرے غیر ذوی العقول ہیں، یہ جو تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کی سمجھ ہے کسی کو؟ تو اس کی سمجھ کے بارے بتایا کہ اللہ رب العزت نے جن کو شعور عطا کیا ہو، یہ منزل عطا کی ہو کہ وہ سمجھ لیں، تو پھر وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تسبیح کیسے بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کینکریوں کی تسبیح پڑھنے کی آواز سنی گئی. جیسے ایک تسبیح آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تعالیٰ بھی تھے، کہ یا رسول اللہ جیسے درود پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ پتھر ہیں جو مجھ پر درود پڑھ رہے ہیں. یہ پتہ یہ چلا کہ آپ کو بھی اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو یہ سینس عطا کی کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کون بول رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے تھے تو ہم ان کی تسبیح کی آواز کو سنتے تھے. تو جن کو اللہ نے یہ سینس عطا کی ہے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں.
اب مجھے یہ بات مکمل کر لینے دینا اس کے ریلیٹڈ آئی ابھی، تو یہ اس کی بہت اچھی رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک اونٹ آیا، سبحان اللہ، اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں کچھ اس نے کر کے کچھ کہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کو سنا، اور آپ نے اس سے فرمایا کہ تو پرسکون ہو کے نا کھڑا ہو جا یہاں پر اونٹ۔ اللہ، سبحان اللہ، اس نے اپنی باتیں کی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ اب صحابہ کرام یہ پوچھتے، یہ ہو کر ان کا ایمان نہ ہوتا تو وہ کہتے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی سرکار کو علم ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، تبھی تو اس سے پوچھ رہے ہیں بھئی یا رسول اللہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے نا اپنے مالک کی شکایت کی ہے، اللہ، سبحان اللہ، مالک کی شکایت کی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مالک کے پاس کئی سالوں سے میرا بچپن گزر گیا ہے، جوانی گزر گئی ہے، اب یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا میں بچپن میں کرتا تھا، حالانکہ میری اوپر جب گرمیاں آتی تھی تو یہ مجھ پر بیٹھ کر جہاں ہریالی گرینی ہونی تھی وہاں پر مجھ سے چلے جاتے تھے بیٹھ کر، وہاں پر یہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ سردیاں آتی تھی تو یہ مجھ پر بیٹھ کر چلے جاتے تھے، گرم علاقوں میں چلے جاتے تھے، میں ان کو ہر جگہ لے کر جاتا رہا۔ اب یا رسول اللہ جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب انہوں نے میرے مالکوں نے نا یہ منصوبہ بنایا ہے کہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پرسکون ہو کے کھڑا ہو جا، بیٹھ جا، تو یہاں پر آ گیا ہے، یہاں پر تیری امان ہے، اللہ بھی تجھے امان عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو باتیں کر رہے تھے، اس کا مالک بھی آ گیا۔ جب مالک آیا تو اس نے دیکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو اس کو کافی وقت سے ڈھونڈ رہا ہوں، اپنے اونٹ کو مل نہیں رہا تھا، تو یہ تو آپ کے پاس ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے، سبحان اللہ، یہ کہہ رہا ہے کہ یہی کہ میں اس کے پاس اتنے سال سے کام کر رہا ہوں، اس کے پاس رہا ہوں، اور میرے ساتھ جب یہ گرمیاں آتی تو باہر کسی ٹھنڈی جگہ پر جاتے جہاں ہریالی ہوتی، سردیاں آتی تو گرم جگہ پر مجھ پر جاتے تھے، سارا کام میں ان کو دیتا رہا ہوں، آج بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کہتے ہیں ذبح کر کے تم کھانے لگے ہو اس کو، یہ تمہاری شکایت۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بات تو سچی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ یہ بات سچی ہے، تو اسی طرح ہی ہے، مگر یا رسول اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ذبح بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بلکہ اب ہم اس سے کام بھی نہیں لیں گے، اس کی خدمت کریں گے، سبحان اللہ، سبحان ہاں جی، اللہ، ہم اس کی خدمت کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں تو ایسا کر، تو ہمیں اس کو فروخت کر دے۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 دینار میں اس سے یہ اونٹ لے لیا اور فرمایا اونٹ جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ بولی سمجھتے تھے، ہاں جی، کہ یہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔